الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. چوتھا پارہ سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں پورا بدلہ تمہارے اعمال کا قیامت کے دن دیا جائے گا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جس شخص کو میدان حشر میں حساب کے وقت جہنم سے دور کر دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو یہ شخص کامیاب ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. بس دنیا والوں کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، جس دھوکے کی وجہ سے وہ فکر آخرت سے دور ہیں. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے، اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب انسان پر حالت نزع شروع ہو جائے تو تم اس کے قریب لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اچھے کلمے پڑھنا شروع کر دو. تم اس کے قریب، میت جو ہونے والا ہے، حالت نزع جس پر شروع ہو گئی، اس کے قریب تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ کلمے پڑھنے شروع کر دو، اور اس تک آواز پہنچے تاکہ تمہارے کلمے سننے سے وہ بھی کلمے پڑھنے لگ جائے. دوسری حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس شخص کی آخری جملہ دنیا چھوڑنے کے وقت جس کا آخری جملہ لا الہ الا اللہ والا ہو گیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا. اسی کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے. اصل تو جیسے حدیث میں آتا ہے نا، سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور آدمی کی نجات کا دار و مدار خاتمہ بالایمان پر ہے. تو فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا، اس کو کہنا نہیں ہے کہ تم پڑھو لا الہ الا اللہ،
بابا جی پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ، یوں نہیں کہنا، اس کے قریب اتنی اونچی آواز کے ساتھ کلمہ طیب، کلمہ شہادت، سبحان اللہ، الحمدللہ، اس طرح کے جملے ذکر و اذکار کے اس کے قریب اتنی اونچی آواز کے ساتھ پڑھنے ہیں کہ اس تک پہنچ جائیں، وہ بھی تمہارے جملے سننے سے وہ بھی کلمہ پڑھنے لگ جائے۔ یہ اصل مسنون طریقہ ہے۔ اور اگر اس کا خاتمہ بالایمان ہو جائے تو بس اس کی نجات ہے اور کامیابی ہے۔ خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان بھی انسان کے اپنے بس کی بات نہیں ہے۔ جب اس کی زندگی اچھی ہوتی ہے، اچھے اعمال والی ہوتی ہے، تو پھر اس کا خاتمہ بالایمان بھی ہوتا ہے، خاتمہ بھی اچھے الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص پر آخری ٹائم شروع ہو جائے، اندازہ ہو جاتا ہے، تو اس کے قریب بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دو، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ دیکھ کر پڑھنا شروع کرو، کوئی غلطی نہ ہو سکتا ہے جلدی جلدی پڑھنے میں ادھر کوئی بندہ چادر لے آ رہا ہے، ادھر کوئی بندہ پانی لے آ رہا ہے، تو توجہ اس طرف ہو جائے، کوئی جملہ غلط نہ ہو جائے۔ تو سورہ یاسین باوضو ہو کے قرآن کھول کر جس پر حالت نزع طاری ہو رہی ہے اس کے قریب پڑھنا شروع کر دو کہ اس کی روح آسانی سے قبض ہوگی، اور جب فرشتے روح قبض کرنے والے آئیں گے تو پہلے سے ایک باقاعدہ نورانی ماحول ہوگا، قرآن کی تلاوت کی برکت سے وہ ساری جگہ منور ہوگی، تو اس کے لیے بہتر ہوگا۔ جس وقت روح قبض ہو جاتی ہے تو اس کے بعد فوراً جو ہے اس کے اعضاء کو سیدھا کر دیا جائے، اعضاء کو سیدھا کر دیا جائے، ہاتھ سیدھے کر دیے جائیں، پاؤں سیدھے کر دیے جائیں، اور آنکھیں بند کر دی جائیں، منہ بند کر دیا جائے، بہتر ہے یہاں پٹی سے باندھ دیا جائے جیسے لوگ باندھ دیتے ہیں، پاؤں کو بھی اس طرح اگر وہ دور جاتے ہیں تو باندھ دیے جائیں۔ میں درمیان میں وہ باتیں بھی بتاتا جاؤں گا جو لوگوں میں ایسی فضول رواج پا چکی ہیں۔ مثلا لوگ کہتے ہیں کہ میت کا جسم ڈھیلا ہو تو یہ جنتی ہے، میت کا جسم سخت ہو تو اس طرح کی بات نہیں ہے بھائی۔ اچھا، میت کو جب اٹھا کے لے جائیں تو وہ ہلکا ہو تو پھر کامیاب ہے، کندھوں پر اٹھا کے لے جا رہے ہیں، تو وہ بھاری ہو تو اس کا مطلب یہ صحیح نہیں ہے۔ ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ میت کے جسم کا ڈھیلا ہونا یا سخت ہو جانا، یا اس کا وزنی ہونا یا اس کا ہلکا ہونا، اس سے کوئی تعلق نہیں۔ بس ہدایت ہمیں یہ ہے کہ اس کے قریب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، قرآن کی تلاوت۔ جب اس کی روح قبض ہو جائے آنکھیں بند کر دی جائیں، آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں کہ فرشتے پاؤں کے ناخن سے روح قبض کرنا شروع کرتے ہیں، اور اس کو اندازہ ہو جاتا ہے، اور جیسے جیسے وہ یہاں سے نکلتا ہے تو فرشتے جا رہے ہوتے ہیں اور یہ شخص ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور یوں آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، آنکھیں بند کر دینی چاہیے۔ جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بعد میں امہات المؤمنین میں سے ہو گئی تھی، اور بڑی عمر کی خاتون تھی، ازواج مطہرات میں سے سب سے بڑی عمر کی خاتون تھی ام سلمہ۔ ام سلمہ کا شوہر جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی اور حالت نزع شروع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، آپ تشریف لے گئے تو روح قبض ہو چکی تھی اور ابو سلمہ کی آنکھیں کھلی تھیں۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کو بند کیا اور فرمایا کہ یوں کر لیا کرو، جب میت کی روح قبض ہو جائے تو یوں کیا کرو، اور پھر دعا دی کہ اللہ تعالیٰ ابو سلمہ کی آخرت اچھی کر دے، اس کے گناہ معاف کر دے، اس کو جنت عطا کر دے، اس کو اچھا گھرانہ عطا کر دے وغیرہ، اور اس کے گھر والوں کو بھی اچھا نگران عطا کر دے۔ تو میں جو بتایا تھا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا کرتی تھی کہ یہ دعا مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میرا شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اچھے انسان تھے،
بڑے نیک خدمتگار اور حق حقوق والے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ ام سلمہ کو اللہ پاک اچھا نگران عطا کر دے۔ اچھا مقصد تو اچھا شوہر ہی ہے نا۔ تو ام سلمہ کہتی ہے میں سوچتی تھی کہ میری اس عمر میں مجھے اور اچھا شوہر کیسے ملے گا ابو سلمہ سے اچھا۔ تو چنانچہ چند دنوں کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آ گئی ام سلمہ۔ تو پھر فرمایا کرتی تھی امہات المؤمنین امی ام سلمہ کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہے کہ واقعتاً اللہ نے مجھے اس دنیا میں ابو سلمہ سے بھی اچھا شوہر عطا کر دیا ہے۔ اور فرمایا کرتی تھی کہ اللہ کے رسول میں آپ کے آخرت میں آپ کی بیویوں میں سے اٹھائی جانا چاہتی ہوں، بس یہ میری خواہش ہے، باقی میں بوڑھی ہوں، خدمت تو کما حق نہیں کر سکتی ہوں، لیکن آپ کے نکاح میں رہنے کی یہ مجھے آرزو ہے کہ تاکہ آخرت میں جب امہات المؤمنین کی ایک جماعت ہوگی تو اس جماعت میں سے میں بھی اٹھائی جاؤں۔ تو بتا رہا ہوں کہ آپ نے خود ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بند کی۔ جب میت کی ترتیب ہو گئی، اس کی وفات ہو گئی، روح نکل گئی ہے، تو اس کے بعد دوستو سنت طریقہ یہ ہے کہ کوشش کی جائے کہ جتنا جلدی کفن دفن غسل وغیرہ جنازہ یہ ترتیب جتنا جلدی ہو سکے، تاخیر بلا وجہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی ایک آدھ اہم کوئی ایسے بندے نے آنا ہے جو اتنا دور بھی نہیں ہے اور اس کے لیے انتظار کر لی جائے تو حرج بھی نہیں، لیکن اب کئی دن بھی انتظار یہ ٹھیک نہیں۔ جب روح قبض ہو جائے تو اس کے بعد نہانے سے پہلے میت کو نہلانے سے پہلے میت کے قریب بیٹھ کر سورہ یاسین یا تلاوت قرآن مجید یا اس طرح کی چیز نہیں کرنی۔ یہ بات یاد رکھنی ہے، روح قبض ہو رہی ہے تو حکم ہے لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، سورہ یاسین پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھیں، آپ لوگ پڑھیں، وہ سنے گا، وہ بھی پڑھنے لگ جائے۔ روح قبض ہو گئی، ابھی نہلایا نہیں ہے تو ویسے لوگ دعا کرتے رہیں، لیکن قریب بیٹھ کر ایک مجلس بنا کر قرآن مجید اور سورہ یاسین جب تک نہیں پڑھنی جب تک میت کو غسل نہ دیے جائیں۔ دوستو غسل دلانا کوئی مشکل نہیں، غسل دلانے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ غسل دلانے والے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جس نے پانی پکڑایا اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جس نے دھونی دھلائی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ خوشبو جو اس وقت دلاتے ہیں، جس نے کفن بنایا گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور لوگ جناب اس کو تو آر سمجھتے ہیں یا کسی اور کا یہ کام سمجھتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا یہ اتنا ثواب کا کام ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، جو میت کے غسل کفن دفن جنازے دفن تک شریک رہا تو 2 قیرات اس کو ثواب ملے گا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 2 قیرات ثواب بتاؤں کتنا ہے؟ قیرات تو ایک سکے کو کہتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا حضور ضرور بتائیں۔ فرمایا 1 قیرات احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرنے کے برابر ہے۔ احد پہاڑ 6 کلومیٹر لمبا ہے، 6 میل لمبا ہے، چوڑائی بھی تقریباً آدھی میل ہے۔ اور اگر کوئی صرف جنازے میں شریک ہوا تو 1 قیرات کا ثواب ہے۔ لوگ تو جنازے میں بھی شرکت کی وہ کوئی پابندی نہیں سمجھتے ہیں، وہ فلانے چلے گئے تو فلانے چلے گئے، کوئی بات نہیں۔ عجیب بات ہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، بعض لوگ جنازے میں شریک ہوتے ہیں، ساتھ جاتے ہیں، اور جب جنازہ پڑھنے لگتے ہیں تو سائڈ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں یہ کیا وجہ ہے۔ بندہ یہی گمان کر سکتا ہے کہ وضو نہیں ہوگا یا پھر کیا کہہ سکتا ہے۔ اور جنازہ تو یہ ایسی چیز ہے کہ اگر جنازہ جلدی ہونے والا ہے اور وضو کرے گا نا کوئی شخص
تو جنازے سے رہ جائے گا، تو حکم یہ ہے کہ جلدی سے تیمم کر لے اور جنازے میں شریک ہو جائے، کیونکہ جنازے کا تو نعم البدل نہیں ہے کہ دوبارہ آپ جنازہ پڑھ لیں۔ تو جنازے میں شرکت، نہلانے میں شرکت، ان چیزوں میں شرکت، یہ بہت اجر و ثواب کا باعث ہے۔ ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری اس سے بھی بڑی بات ہے کہ یہ بندہ کہاں غافل پھر رہا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، یہ کدھر پھر رہا ہے؟ آج اس کو نہلایا جا رہا ہے، کل ہمارا نمبر بھی آ جائے گا، ہمیں بھی نہلایا جائے گا۔ اللہ سے اس وقت کی عافیت کا سوال کرنا چاہیے۔ بہت سوں کو تو جنازے بھی نہیں ملے، ہاں جی، نہلانا بھی نصیب نہیں ہوا، کفن نصیب نہیں ہوئے، 2 گز مٹی نصیب نہیں ہوئی ہیں۔ تو یہ اپنے مسلمان بھائیوں کے جنازوں میں شوق سے شریک ہونا چاہیے، سعادت سمجھ کے شریک ہونا چاہیے۔ مسلمان کے مسلمان پر حق ہیں جی، عیادت المریض، بیمار پرسی کرنا، اتباع الجنائز، نماز جنازہ میں شرکت کرنا، دعوت کو قبول کرنا، چھینک کا جواب دینا وغیرہ، یہ مومن کے مسلمان پر حق ہے۔ بڑی اچھی بات ہوتی ہے جس مارکیٹ میں کوئی فوتگی ہو جائے تو انہوں نے قانون بنائے ہوئے، وہ پوری مارکیٹ بند ہوتی ہے کہ یہاں ایک فوتگی ہو گئی ہے۔ یہ دنیا کا نظام ہے، کسی نے دوستوں پورا نہیں کیا ہے۔ تو یہ غسل کی بات سیکھنی چاہیے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ روح قبض ہو گئی، نہانے سے پہلے تلاوت کی اجازت نہیں۔ جو ساتھی نہلانے والے ہیں دل میں استغفار کرتے رہیں، اپنے کپڑے اچھی طرح سمیٹ لیں اور پردہ کر لیا جائے سائڈوں میں، میت کے کپڑے اتار دیے جائیں اور اسے ایک لنڈو کا کسا دیا جائے سطر والی جگہ میں، اور بائیں کروٹ نیچے، دائیں کروٹ اوپر، یوں لٹانا ہے۔ وضو کرانے کے بعد، وضو میں کلی اور ناک میں پانی ڈالنا نہیں، وہاں روئی رکھ لیں گے گیلی۔ ظاہری وضو کرانے، استنجا کرانے کے بعد میت کو بائیں کروٹ پر لٹا دینا ہے، جو اوپر کروٹ آئے گی وہ دائیں ہوگی۔ پہلی دائیں کروٹ کو پورے اس سمت کو دھونا ہے، اچھی طرح دھونا ہے، کوئی جلدی نہیں ہے، کوئی ڈرنا نہیں ہے۔ بعض لوگ نہلا رہے ہوتے ہیں، کانپ رہے ہوتے ہیں، وہ کیوں؟ اس میں کانپنے کی کیا بات ہے؟ وہ آپ کانپو یا نہ کانپو، اسرائیل جب آئے گا اس نے تو روح نکال لینی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں اسرائیل ابھی ادھر ہی ہے کہیں، تو میں ہی نہ وہ ہو جاؤں، اس طرح ایسی بات نہیں ہے۔ جیسے کنکریاں مارتے وقت لوگ یقین کیجئے آپے سے باہر ہوتے ہیں، کانپ رہے ہوتے ہیں، پسینے میں ہوتے ہیں، سیدھی بات الٹی کر رہے ہوتے ہیں۔ کنکریاں مارتے وقت جمر عقبہ وغیرہ کو وہ ڈر ہو رہے ہوتے ہیں کہ میں شیطان کو مار رہا ہوں اور یہ مجھے ابھی نہ مار دے۔ شیطان کو کنکریاں مارنا تو حکم ہے، اب مارنی ہی ہے، لیکن جان بھی بچانی ہے کہ یہی شیطان اگر اٹھ جائے اور مجھے پکڑ کے ادھر ہی دبا دے۔ یہ نظریہ ہے لوگوں کا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہاں کوئی شیطان وطان نہیں ہے۔ اللہ کو اپنے خلیل کی ادا اتنی پسند آئی کہ حاجی کے لیے یہ کنکری کرنا فرض کر دی ہے، اور ایک گناہ کبیرہ معاف ہوتا ہے ایک کنکری مارنے سے۔ یہاں مردے کو نہلاتے وقت بھی اسی طرح کا سامنا ہوتا ہے، ڈر رہے ہوتے ہیں، عجیب سی کیفیت بنائی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں، آپ تسبیح ہاتھ میں رہیں۔ اور مومن کی شان کیا ہے؟ فرمایا الموت تحفۃ المؤمن، مومن کے لیے تو موت تحفہ ہے، ہدیہ ہے۔ یہ تو اپنے رب سے ملاقات کرے گا، اپنے پیغمبر سے، او اتنی اونچی روحیں ارواح عالیہ سے اس کی ملاقات ہوگی۔ اگر یہ مومن تیاری کے ساتھ ہے تو موت اس کے لیے تحفہ ہے، ڈرنے کی کیا بات ہے؟ جانا تو ہے، یہ تو ہر وقت تیاری میں رہنا ہے، جہاں بھی ہونا ہے اس نے آ جانا ہے، کوئی بچ بچاؤ والی صورت نہیں ہو سکتی۔ تو نہلانے میں شریک ہونا چاہیے دوستوں۔ بعض لوگ اس کو عار کی بات سمجھتے ہیں، فضول بات ہے، تجھے پھر کون نہلائے گا؟ تو لوگوں کو نہلانے میں عار سمجھ رہا ہے تو تجھے کون نہلائے گا؟ تو بتا رہا ہوں طریقہ، آسان طریقہ ہے، اور آپ لوگ شریک ہوا کریں، بہت ثواب ہے، بہت ثواب ہے۔ کل ہمارے کو بھی کوئی نہلانے میں پہنچ جائے گا،
علامہ احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ کا مقولہ ہے نا کہ کسی میت کے لیے دعائے مغفرت کرو، کل تمہارے لیے بھی کوئی دعائے مغفرت کرنے والا ہوگا۔ کسی کے جنازے میں شرکت کرو، کل تمہارا بھی جنازہ ہونے والا ہے، اس میں بھی ضرورت ہے کہ لوگ شریک ہوں، ان کی دعا کی برکت سے مغفرت ہو جائے۔ نہلانے دلانے میں تم بھی شریک ہو، کل تمہارے نہلانے دلانے میں بھی کوئی شریک ہوگا۔ یہ جیسا کوئی کرے ویسا بھرے نا، جیسی کوئی نیکی کرتا ہے نا، جو بندہ مہمان نواز ہوتا ہے نا جی، جو بندہ مہمان نواز ہوتا ہے اس کو اپنی مہمانی کی فکر ہی نہیں کرنی، وہ جدھر جائے گا اس کی مہمانی ہوتی رہے گی، لوگ جانے یا نہ جانے اس کی مہمانی ہوتی رہے گی۔ تو جو نیکی آپ کرتے ہیں وہ اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ بائیں کروٹ نیچے، دائیں کروٹ اوپر، وضو بنا دیا اور ادھر ادھر روئی رکھ لی، پاک روئی گیلی کر کے، اور اگر اس کے بال وال ہیں وغیرہ اور کوئی میلے شیلے ہیں تو شیمپو لگائیں، صحیح صابن لگائیں، صحیح دھوئیں اس کو، کوئی ایسے لل ول کر کے ٹوٹل نہیں پورا کرنا، صحیح نہلائیں۔ بعض لوگ اس وقت اپنے اس عزیز وغیرہ کے وہ زیر ناف بال یا ناخن یا مونچھیں اس وقت یاد آتی ہیں، نہیں پہلے کرنی تھی، اب نہیں، اجازت بس ہو گیا جو ہو گیا، جب مرض چل رہی تھی نا اس وقت کرنی چاہیے ہوگا۔ اور بعض لوگ اور بھی عجیب کام کرتے ہیں، بابا جی بیمار تھے وغیرہ، اس کا کچھ حال حوال نہیں صحیح دیکھا نا، داڑھی بڑھتی رہی، جب اندازہ ہوا، مسلمان ہے، مسلمان کی بات کر رہا ہوں، جب اندازہ ہوا کہ یہ تو فوت ہونے والا ہے تو پھر اس وقت بالکل داڑھی کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کیوں بھائی؟ وہ شکر کرو اس کی بیماری کی حالت میں بڑھتی گئی تو اچھی بات ہے، اور کوئی مونچھیں آگے پیچھے ہیں تو وہ کاٹ لو، وہ بھی روح قبض ہونے سے پہلے، بعد میں اجازت نہیں۔ اچھی طرح دائیں کروٹ کو نہلا دے، بیری کے پتے اگر ابال لیے جائیں پانی میں، اور نیم گرم پانی ہو، بہت تیز گرم پانی نہ ہو، ٹھنڈا بھی نہ ہو۔ بیری کے پتے میں ایک تاثیر ہے کہ جس سے میل جلدی چلی جاتی ہے وغیرہ، اور اگر نہیں بھی تو کوئی ایسی بات نہیں، آج کل تو شیمپو، بڑے اچھے صابن وغیرہ جو مرضی آپ استعمال کرنا چاہیں۔ پھر میت کو دائیں کروٹ پر لٹا دینا ہے، یعنی اب دائیں کروٹ نیچے ہو جائے گی، اوپر ہو جائے گی بائیں کروٹ۔ اچھے طریقے سے آپ بائیں کروٹ کو آپ نہلائیں گے، دھلائیں گے، اور استنجے والی جگہ میں اچھی طرح کپڑا لپیٹ کے استنجا وغیرہ کر دیے، تھوڑا سا کڑا کر کے اچھی طرح خشک کر دیا جائے وغیرہ، اور اگر کوئی اندازہ ہے استنجے کی جگہ کا تو وہ صاف کر دیا جائے، دوبارہ نہلانے کی ضرورت نہیں۔ یہاں ایک غلطی اور ہے، جو لوگ غسل دلانے والے ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہ بات مشہور کر دی جاتی ہے کہ جو میت کو غسل دلاتا ہے اسے چاہیے کہ لازمی غسل سے فارغ ہونے کے بعد، میت کو غسل دلانے کے بعد لازمی خود بھی غسل کرے۔ ایسی کوئی بات نہیں، کیوں بھائی اس نے اچھا کام کیا ہے، اس کے اوپر آپ نے غسل فرض کر دیا ہے۔ ہاں اگر وہ ٹانگوں پر کوئی ایسی آگے پیچھے چھینٹیں آئی ہیں تو وہ اب اپنا وضو بنائے گا، صاف کر لے، کپڑے بدل لے، کوئی ایسی چھینٹ فرض اور لازم نہیں ہے۔ ویسے کوئی تھک گیا یا پسینہ آ گیا یا اس کا دل چاہ رہا ہے غسل کا تو کوئی منع بھی نہیں ہے غسل کرنا، لیکن میت کو غسل کرانے والے پر غسل کرنا فرض نہیں ہے، بس وضو کافی ہے۔ جیسے وہ اس طریقے سے جائیں گے، وہاں قریب اچھی خوشبو کی دھونی دینی چاہیے، کافور کی ہو، لوبان کی ہو، کوئی بھی ہو قریب۔ اور میت کے مرد کے 3 کپڑے ہیں، 3 کپڑے، ایک کو کہتے ہیں ازار، ایک کو کہتے ہیں قمیص، ایک کو کہتے ہیں لفافہ۔ مرد کی علیحدہ ایک چارپائی پر یا پھٹے پر سب سے پہلے آپ نے وہ کپڑا بچھانا ہے جس کو ازار بنانا ہے، تہبند بنانا ہے، بڑی سی چادر یہاں سے نیچے تک بچھا دی آپ نے تخت پر، اور پھر اس کے بعد قمیض ایک بڑی سی لمبی سی چادر ہے، درمیان میں اس کے سوراخ ہے، وہ آپ نے بچھا دی یوں کر کے، سر والی جگہ میں وہ سوراخ رکھ دیا، باقی چادر ادھر پیچھے لپیٹ کے رکھ لیں۔
یہ ایک علیحدہ ہم ایک چرپائی کے اوپر کفن رکھ رہے ہیں. میت ادھر اس کا غسل ہو چکا, اوپر چادر دے دی, اس کا جسم خشک کر دیا ہے. تیسری چادر ہے لفافہ. یہ جو لفافہ ہے یہ سب سے نیچے بچھانا ہے, پہلے بچھانا ہے. بڑی چادر جو پاؤں کو بھی لے لے گی, سر کو بھی لے لے گی. اس کے اوپر قمیض بچھانی ہے, اس کے اوپر ازار بچھانی ہے تیبر. اب جب میت کو رکھیں گے سب سے پہلے ازار کا نمبر آئے گا. بچھی ہوئی سب سے اوپر ازار ہے, اس کے نیچے قمیض ہے, اس کے نیچے لفافہ ہے, بڑی چادر. بائیں چادر کو پہلے رکھ لیں گے میت پر, بائیں سائڈ کو, پھر دائیں سائڈ کو رکھ دیں گے. اسی طریقے سے وہ جو قمیض ہے اچھی طرح لپیٹ دیا, وہ قمیض یوں رکھی تھی نا, اور اس کا پھٹا ہوا علاقہ یہاں رکھا تھا, منہ اس سے باہر نکال دیں. یوں وہ چادر جو ایک تو حصہ پہلے نیچے سے ہے, نیچے ہے, وہ جو ایک پیچھے وہ اس کو اوپر اوڑھ دینا ہے. یہ قمیض ہو گئی ہے. اب لفافہ ہے, بڑی چادر, جو پہلے بائیں سائڈ رکھیں گے, پھر دائیں سائڈ رکھیں گے. ادھر سے بھی چھوٹی سوتری کے ساتھ باندھ دیں گے, ادھر سے بھی چھوٹی سوتری کے ساتھ. بہتر ہے درمیان میں بھی باندھ دیں کہ اڑ نہ جائے. بات یہ ہے 10-12 میٹر کپڑا, بہت زیادہ سستا بھی نہ ہو اور بہت زیادہ قیمتی بھی نہ ہو کہ اس میں 20-25-50 ہزار کی چادر لائیے. نہیں, بس کاٹن کا کپڑا ہو, موٹا ہونا چاہیے تاکہ پردہ صحیح ہو, بہت مہنگا بھی نہ ہو, بہت سستا بھی نہ ہو, درمیانہ ہو. سفید چادر پسند کی گئی. یہی کفن عورت کا ہے. اس میں 2 چیزوں کا اضافہ ہے, ایک اس کے سینہ بند کا اور ایک اس کے سر بند کا. وہ عورتیں اس کی ترتیب بہتر سمجھتی ہیں. جو آپ حضرات کو جو ترتیب سمجھائی ہے یہ مرد کے کفن کی ہے, اور شریک ہونا چاہیے. جتنا بھی آدمی اس میں کام کر سکے دیکھنا چاہیے. کبھی کوئی ایسی نوبت آ جائے اور ہار نہیں سمجھنی چاہیے. یہ کیا بات ہوئی ہے, ہار کی کیا بات ہوئی ہے؟ ایک انسان کو غسل دے رہا ہے, ایمان والا ایمان والے کو غسل دے رہا ہے. دوستو, یہ انگریز بدبخت جب آیا نا, اس نے ساری نظام کی ترتیب ہماری خراب کی ہے. اور اس کے بعد یہ چیزیں جو سعادت کی تھی اس نے ان کو کمی کا لقب دیا اور ہار کی بات کی ہے. موجودہ ترکی کا حکمران طیب اردگان صاحب اچھے آدمی ہیں, اللہ اور اچھا کرے. وہ آگ بجھانے والی بات نہ کرتے تو میں بھی بڑا ان کا متاثر تھا. وہ اسرائیل میں آگ لگی, آپ کو کیا ضرورت ہے جی آگ بجھانے کی, لگنے دو ان کو آگ. بہرحال کوئی حکمت سیاست ہوگی, جو بھی بات ہے اللہ معاف کرے. یہ کہتے ہیں میں ایک غریب گھرانے کا آدمی تھا, بچہ تھا. میرے والدین نے یہ مشورہ کیا کہ طیب اردگان جو اس وقت ترکی کا بادشاہ ہے کہ اس کو حافظ قرآن بنائیں گے, قاری صاحب بنائیں گے, عالم بنائیں گے وغیرہ. مجھے حفظ میں ڈال دیا ہے. میرے پڑوسی, ہمارے رشتہ دار اور ملنے ملانے والے سارے یہ باتیں کرنے لگے کہ واہ جی واہ, آپ نے طیب کو حفظ میں ڈال دیا ہے. میرے ابو کو یہ کہیں, وہ طیب کو حفظ میں ڈال دیا جی, اس کو نوکری کیا ملے گی سوائے مردوں کو غسل کرانے کے, اور کوئی نوکری نہیں ملے گی اس کو. یہ میرے والد صاحب کو دنیا کہتی تھی. یہ ان کی اب کی تقریر ہے کہ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. دنیا تانے دیتی تھی طیب کو کہ یہ نوکری کیا کرے گا, حفظ کر کے, قاری بن کے, عالم بن کے. نوکری تو ہے نہیں, صرف مردوں کو غسل ہی دلانا پڑے گا. وہ سن لیں جو تانا دینے والے تھے, میں تو مردوں کو بھی غسل دلا رہا ہوں, اور اس کے فضل و کرم سے آج زندوں کو بھی غسل دلا رہا ہوں. ہاں, اللہ بادشاہ ہے, اس کے قبضے میں ہے سب کچھ. اور کہاں کوئی عار نہیں, فخر ہے کہ میرے رب نے مجھے حافظ قرآن بنایا. بہت اعلیٰ قاری ہے, یہ ایسی ویسی بات نہیں ہے. یہ آپ کے وزیر داخلہ, سابقہ وزیر داخلہ کی بات نہیں.
قل واللہ احد لم یلد ہیں کفوا احد ختم ہو گئی قل واللہ احد. یہ ایسا پیارا قاری ہے جیسے ہمارے ماشاءاللہ موجودہ صدر صاحب ہو. یہ بھی بہت اعلیٰ قاری صاحب ہے, بہت پیاری تلاوت کرتے ہیں, مزہ آ جاتا ہے. کہتے ہیں پھر میں نے مدرسوں میں پڑھا ہے, تعارف بھی کرا دیا ہے کہ اس لیے میں بھی بہت اچھا قاری صاحب ہوں. مدرسوں کی گویا کہ افادیت تو ہے, رنگ ڈھنگ نظر آ رہے ہیں, ویسے ہی مدرسوں کے پیچھے لگے. مدرسے تو اچھا انسان بناتے ہیں, اچھا قاری بناتے ہیں, اچھا حافظ بناتے ہیں. کہتے ہیں طیب صاحب مجھے تانے دیتے تھے لوگ میرے والد کو, یہ تو مردوں کو غسل دلائے گا اور کام کیا کرے گا. میرے رب نے تاریخ کا وہ نظام الٹا کہ طیب کو ترکی کا بادشاہ بنا دیا. اور لوگوں نے کتنا الٹنے کی بھی کوشش کی. اب جب اللہ جب جس کو مضبوط رکھے نا جی تو کیا مشکل ہے وہ. دوستو اب یہ کفن ہو گیا. خوشبو لگانی چاہیے, اچھی خوشبو لگانی چاہیے, اور سجدوں والی جگہ میں زیادہ خوشبو لگانی چاہیے. 7 اعضاء ہیں جو سجدے میں استعمال ہوتے ہیں. یہ 7 کا انسا بڑا اونچا ہے جی. 7 چکر طواف کے, 7 زمین و آسمان, 7 اعضاء ہیں سجدے کے. 2 پاؤں, 2 گھٹنے, 2 ہاتھ, 6 اور پیشانی ناک, یہ ایک ہی جگہ ہے. تو بعض رات نے اصل لکھا ہے پیشانی, اصل تو ہے ہی پیشانی. تو اس جگہ کو اعضاء جو سجدے کے اعضاء ہیں اس پر اچھی خوشبو, عود کی خوشبو کو پسند کیا گیا. جو آپ کو میسر ہو, کوئی ایسی بات نہیں ہے, سکتی بھی نہیں ہے. اب یہاں پر دوستو ایک غلطی مشہور ہے, اور ایسی مشہور ہے کہ اغلاط العوام والخواص, اس میں جاہل بھی پڑھے لکھے بھی اس غلطی میں مبتلا ہیں. اور وہ کیا غلطی ہے, سبق یاد رکھنا ہے کہ میت کو جنازہ گاہ لے جانا ہے, جنازہ پڑھانے کا حقدار کون ہے, یہاں پر یہ غلطی ہے. شرعی مسئلہ ہے, تمام ائمہ کا ہے, معلوم نہیں مشہور کیسے, یہ غلط مشہور کیسے ہو گیا. آپ جس سے بھی پوچھیں وہ کہے گا کہ جنازہ پڑھانے کا زیادہ حقدار میت کا والی ہے, وارث ہے. یہ بات مشہور ہے. میت کا جنازہ پڑھانے کا زیادہ حقدار وہ اس کا وارث ہے, اس کا ولی ہے. یہ بات اس طرح نہیں ہے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دوستو یہ جو کام ہے نا, اس وقت کوشش کرنی چاہیے کہ شریعت کے عین مطابق ہو, سنت کے مطابق ہو. ہاں کوئی راضی ہو ناراض ہو, کم از کم اس امانت کو سنت کے مطابق قبر میں پہنچائیں. کیا بتا انہی سنتوں کی ادائیگی میں کوئی ادار رب العالمین کو پسند آ جائے اور اس کی مغفرت ہو جائے, ہماری بھی مغفرت ہو جائے. اب یہاں رسم و رواج بہت سارے کیے ہوئے ہیں نا, ہم نے ہر وقت کر ہی رہے ہیں نا, ہم تو رسم و رواج ہی کر رہے ہیں. اور کر کیا رہے ہیں, کم از کم اس ٹائم تو رسم و رواج کو بوری میں بند رکھو اور شریعت کا جو مسئلہ ہے اس کے مطابق کام کرو. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت جنازے ہوئے. اکثر جنازے, کوئی بتایا نہیں آپ کو تو ایک الگ بات ہے, تمام جنازے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھائے ہیں. شہدائے بدر ہو, شہدائے احد ہو, یا ویسے جو ایک اتفاقی موت ہوتی رہتی تھی, سب جنازے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائے ہیں. جبکہ مرنے والے بھی صحابہ, ان کے وارث بھی صحابہ, وہ بھی پڑھے لکھے تھے, وہ بھی پڑھے لکھے. چلو یہاں ایک بات ہم کر سکتے ہیں کہ جب نبی موجود ہو تو کوئی اور جنازہ کیسے پڑھا سکتا ہے, لہذا نبی ہی زیادہ حقدار ہیں اور نبی ہی وارث ہے سب کا, اللہ کا نظام بھی ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازہ پڑھاتے تھے تو آپ اعلان فرماتے تھے, ساتھیو سب نے جانا ہے,
اس کی موت ہمیں اپنی موت کا پتہ دے رہی ہے۔ ہر کوئی اپنی موت کی تیاری میں رہے، ظلم و زیادتی دھوکہ نہ کرو، گناہوں سے بچو، نیکیوں کی طرف چلو۔ اور اس میت پر اگر قرضہ ہے اور اس کے ترکے میں سے پیسے موجود ہیں یا اس کے وارثوں کے پاس پیسے موجود ہیں اور اس میت پر قرضہ ہے تو اعلان کر دیا جائے کہ ہم قرضہ ادا کر دیں گے۔ ساتھ ہی اعلان کر دیتے اگر قرضہ ہوتا، اور فرمایا کہ اگر اس پر قرضہ ہے، قرض خواہ اس مجلس میں موجود ہے، اس کے وارث غریب ہیں جو قرضہ ادا نہیں کر سکتے، تو میں اس کا وارث ہوں۔ اس میت پر جو قرضہ ہے، قرضہ لینے والے مجلس میں موجود ہیں، اس کے وارث قرضہ ادا نہیں کر سکتے، وہ غریب ہیں، تو وہ مجھ سے مطالبہ کریں، میں اس کا وارث ہوں، میں اس کا قرضہ ادا کروں گا۔ جب یہ معاملہ صاف ہو جاتا پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھاتے ہیں۔ 4 تکبیریں ہیں جنازے کی اور وہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ اصل بات آگے چلیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مرض الوفات میں جب بیمار چل رہے تھے تو حضرت عمر کو خلیفہ بنا دیا تھا۔ بعض لوگوں نے باتیں بھی کی تھیں، تو باتیں تو لوگ کرتے ہی رہتے ہیں، اس میں کیا بات ہے؟ باتوں سے ڈرو گے تو دنیا چھوڑ جاؤ گے، جنگل میں جاؤ گے پھر بھی لوگ باتیں کریں گے یہ کیسا بیوقوف ہے جنگل میں رہ رہا ہے، پھر ادھر سے کہاں بھاگو گے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر نے خلیفہ بنا دیا تھا۔ پہلے مسئلہ بتا دیتے ہیں، اس کے بعد پھر دلیل کی طرف آتے ہیں۔ سب سے زیادہ حقدار جنازے کا، جو فوت ہو گیا شخص، میت کے جنازہ پڑھانے کا سب سے زیادہ حقدار اس علاقے کا حکومتی گورنر ہے، بادشاہ وقت ہے، اس علاقے کا حکومتی بڑا گورنر ہے، یہ والی ہے وہ علاقے کا، یہ حقدار ہے جنازہ پڑھانے کا۔ سنت طریقہ یہ ہے۔ نمبر 2، وہ موجود نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد وہ امام ہے جنازہ پڑھانے کا حقدار جس کے پیچھے یہ میت نمازیں پڑھا کرتا تھا زندگی میں، جس امام کے پیچھے زندگی میں یہ فرائض ادا کرتا رہا، تو آج فرض کفایہ پڑھانے کا بھی زیادہ حقدار وہ امام ہے مسجد کا جس کے پیچھے یہ میت زندگی میں نمازیں پڑھتا رہا۔ اگر وہ جمعہ پڑھانے والا امام ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ جمعہ پڑھانے والا امام کہ وہ جب جمعے کی تیاری کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے تو ہزاروں فرشتوں کی نگرانی میں وہ ممبر کی طرف آ رہا ہوتا ہے۔ اور عجیب بات ہے، پھر کہو گے جی امام صاحب کی تو امتیاز۔ ایک بندہ مجھے ایک دفعہ لڑنے لگا کہ تم نے اپنا یہ مصلی اتنا اعلیٰ کیوں بچھایا ہوا ہے؟ میں نے کہا پہلے یہ اس بات پر لڑو کہ تم نے سینے میں اللہ کا قرآن کیوں محفوظ کیا ہوا ہے۔ فرق نہیں ہے، وہ وزیر اعظم ہو، صدر ہو، ڈی جی ہو، فلان ہو، اس کے پاس اعلیٰ گاڑیاں ہوں، اعلیٰ اس کے پاس کوٹھی ہو، اور جس نے محمد کا قرآن سینے میں رکھا ہوا ہو اس کا مصلی بھی اعلیٰ نہیں ہونا چاہیے۔ واہ مسلم، واہ مسلم، تیری تربیت وہ کم بخت انگریز کس انداز میں بری کر کے گیا ہے۔ اس پہ لڑائی، اور یہ مجھے بھی نہیں پتا یہ کس بندے نے اتنا قیمتی یہاں مصلی بچھایا ہوا، اتنا قیمتی بھی نہیں ہے، 3-4 ہزار روپے کا۔ سب سے اعلیٰ جنازہ پڑھانے کا حقدار اس علاقے کا حکومتی گورنر ہے، والی ہے، بادشاہ ہے، اور اس کے بعد اگر وہ موجود نہیں تو اس کے بعد امام الحی، وہ امام محلے کا جس کے پیچھے یہ میت زندگی میں نمازیں پڑھتا تھا۔ جمعے کا امام ہو تو زیادہ بہتر ہے کہ اس پر اللہ پاک کی خیر و برکت زیادہ نازل ہوتی ہے۔ اور اگر میت نے وصیت کی ہوئی ہو زندگی میں کہ میں اگر مر گیا تو میرا جنازہ فلانا پیر صاحب، فلانا مولانا صاحب، فلانا شیخ الحدیث، فلاں حافظ صاحب
یا فلانا میرا جو رشتہ دار حافظ صاحب ہے وہ میرا جنازہ پڑھائے، اگر میت زندگی میں وصیت کر کے گیا ہے تو اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے گا، الا یہ کہ اس نے وصیت ایک ایسے آدمی کو کی ہے کہ جو جنازہ ہی نہیں جانتا وغیرہ اس طرح، تو ایک مجبوری بن گئی ہے وہ جنازہ جو پڑھا لکھا ہے شخص وہ پڑھائے۔ میں ایک جنازے میں شریک ہوا جنازہ پڑھنے کے لیے، وہاں ہمارے علاقے کا ایک بہت بڑا پیر واقعتاً گدی نشین اور اس کے لحاظ سے اس کے مرید اور اس کا بڑا حلقہ احباب ہے، اس کو جنازہ پڑھانے کے لیے لوگوں نے لایا تھا، اس کو کہا تھا، وہ پہنچ گیا ہے۔ اس نے جب مجھے دیکھا تو جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھا، یہ اس کی وسیع ظرفی ہے، یہی کہہ سکتے ہیں، اس نے جانا ہے ورنہ مشکل بات تھی۔ اس نے لوگوں کو تقریر کی کہ لوگوں پیر ضرور ہیں لیکن ان پڑھ ہیں، نہ قرآن کا سرمایہ سینے میں ہے نہ حدیث کا سرمایہ سینے میں ہے، اگر میرے پر راضی ہو تو میں اپنا یہ فریضہ جو مجھے تم نے سپرد کیا ہے یہ مفتی طیب کے حوالے میں کرتا ہوں، یہ جنازہ پڑھائے۔ لوگ راضی ہو گئے اور بہرحال پھر میں نے جنازہ پڑھایا۔ تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے حقدار تو، اور اس میں فائدہ میت کا ہے، یہ کوئی سیاسی بات نہیں ہے دوستو، جنازہ اونچا آدمی پڑھائے یہ میت کا فائدہ ہے۔ اس زمانے میں بھائی گورنر اور وہ چیزیں اس طرح تھی، میں ابھی بتاتا ہوں، نہیں تو پھر امام الحی جمعہ کا امام، نہیں تو میت نے وصیت کی ہوئی ہے کسی کے بارے میں زندگی میں تو وہ وصیت زیادہ پہلے نافذ ہوگی کہ اس کے مطابق عمل ہو جائے۔ اب آئیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا چھوڑ رہے ہیں، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، آپ کا فرمان موجود تھا میرا جنازہ کوئی نہیں پڑھائے گا، مجھے غسل دلانے کے بعد، چادر اوپر لپیٹنے کے بعد مجھے فلاں حجرے کے اس جگہ میں رکھ دینا، تھوڑی دیر کے لیے میرے کمرے میں کوئی بھی نہ آنا، پہلے میرا جنازہ جبرائیل پڑھے گا، پھر میکائیل پڑھے گا، پھر اسرافیل پڑھے گا، پھر اسرائیل پڑھے گا، پھر اور فرشتے پڑھیں گے، اس کے بعد تم وفد کی شکل میں آہستہ آہستہ آنا، اپنا اپنا جنازہ پڑھ کے چلا جانا۔ پھر عورتوں کو بھی موقع دیا گیا۔ بہرحال وہ غم کی نوبت ایسی تھی دوستو، اور آپ کا فرمان موجود تھا، اور یوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے گئے تو حضرت عمر فاروق کو خلیفہ نامزد کر دیا تھا انہوں نے اپنی زندگی میں، جنازہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فصل صاحب الغار والمزار، صاحب الغار والمزار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا، عالم دین، حافظ، قاری، محدث اور مفتی عبد الرحمن موجود تھا، وارث موجود تھا، جنازہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا، کیونکہ گورنر بادشاہ اس وقت عمر تھے۔ حضرت عمر فاروق کو زخمی کیا گیا، شہید ہو گئے۔ آپ نے زخمی کے زمانے میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی کی امامت سپرد کی کہ جب بعد میں جو بھی خلیفہ بنا دیا جائے تو ٹھیک ہے وہ ہوگا۔ جنازے حضرت صہیب، نمازیں حضرت صہیب پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق وفات پا گئے 1 محرم کو رضی اللہ عنہ، تو آپ کا جنازہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا، اس لیے کہ مسجد نبوی کے امام اس وقت حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عثمان موجود تھے، حضرت علی موجود تھے، بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے، لیکن حضرت عمر فاروق کا بیٹا عبداللہ ابن عمر جو 87 سال کی عمر میں دنیا چھوڑ رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر کی وہ فضیلت ہے دوستو کہ 60 سال مسلسل مدینے کے مفتی اعظم تھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مفتی اعظم جیسا شخص حضرت عمر کا بیٹا عبداللہ ابن عمر موجود ہے،
لیکن باپ کا جنازہ مسجد نبوی کا امام حضرت صہیب پڑھا رہا ہے. معلوم یہ ہوا کہ وارث سے زیادہ، لوگ کہتے ہیں جی وارث زیادہ، میں اس چیز کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. آگے چلیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب دنیا چھوڑ رہی ہے، اس وقت مسجد نبوی کے امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے. انہوں نے نماز جنازہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پڑھایا کہ اس وقت وہ امام تھے. بہرحال آگے چلیں. حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ حضرت عمر کی بیگم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی. پھر سنیے یہ رشتہ، صحابہ بھی سب سے افضل اور اعلیٰ، آل بیت بھی سب سے افضل اور اعلیٰ. یہ دونوں ہمارے ایمانوں کا جز اور حصہ ہیں. سب سے اونچے آل بیت سب سے اعلیٰ، پھر صحابہ کرام بھی سب اعلیٰ. یہاں رشتے دیکھیں جوڑ رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیگم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام کلثوم دنیا چھوڑ رہی ہے. کتنے اونچے اونچے اس کے رشتے موجود ہیں. حسن بھی موجود ہے، حسین بھی موجود ہے رضی اللہ عنہ. لیکن جنازہ سعید بن عاص مدینے کے گورنر نے پڑھایا ہے کہ گورنر حکومت کا والی سب سے اعلیٰ ہوتا ہے کہ وہ جنازہ پڑھائے. ام کلثوم آل بیت میں سے ہیں اور جنازہ پڑھانے والا بنو امیہ میں سے ہے. مدینہ کا گورنر ہے. ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا جنازہ پڑھائے. آگے چلیے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہر دی گئی، جو بھی ہوا وغیرہ، ایک لمبا واقعہ میں بیان کر چکا ہوں. مدینہ طیبہ میں اپنے جسد عنصری سے روح اللہ کے حوالے کی، فوت ہو گئے. حضرت حسن بڑے بھائی ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے. جنازے کا وقت آ گیا، سب صحابہ موجود ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں. حضرت حسین نے حضرت سعید بن عاص کو آگے کیا، مدینے کے گورنر کو، کہ آپ جنازہ پڑھائیں، جس نے ابھی ام کلثوم کے جنازہ کی بات کی ہے. سعید بن عاص کو، یہ اموی خلافت کا گورنر ہے مدینہ طیبہ کا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے کیا کہ آپ جنازہ پڑھائیں. وہ پیچھے ہٹا، ظاہر ہے وہ سمجھتا تھا کہ میری کیا حیثیت ہے، میری کیا حیثیت ہے ان جنت کے وارثوں کے مقابلے میں، میری کیا حیثیت ہے کہ میں جنازہ پڑھاؤں. تو حضرت حسین ظاہر ہے شبیہ رسول ہے، وہ پیٹ کے اوپر نا یوں ایسے اس کو کیا تھوڑا سا. آگے چلو. سعید بن زید آگے ہو گیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختصر سا خطبہ دیا. لوگو، میرا بھائی دنیا چھوڑ کر جا رہا ہے، جوانی میں چھوڑ کر جا رہا ہے. میں اس کا سب سے زیادہ قریبی ہوں، میرا خونی رشتہ ہے، آل بیت بھی ہے، میں صحابی بھی ہوں، نواسہ رسول بھی ہوں، اور رشتہ داری میں میرا بھائی ہے. لیکن جنازہ میں اس لیے نہیں پڑھا رہا کہ سنت یہ ہے کہ اس علاقے کا گورنر جنازہ پڑھائے، اس لیے میں گورنر کے حوالے اپنے بھائی کا جنازہ کر رہا ہوں. دوستو، میں یہ بات سمجھانا چاہتا تھا کہ سب سے بہتر شخص وہ کہ جس کو میت نے وصیت کی ہو، وہ تو بات ہے. نہیں تو علاقے کا حکومتی بڑا افسر وہ جنازہ پڑھائے. اگر وہ نہیں، یا اس کو جنازہ پڑھانا نہیں آتا، یا کوئی ایسی بات ہے، کوئی مجبوری ہے، وہ حاضر نہیں ہو سکا، تو پھر امام الحی جمعے کا امام جو ہے وہ جنازہ پڑھانے کا زیادہ حقدار ہے. اللہ دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے.